ویڈیوز بھی عورتیں بھی وہی ویڈیوز کو آڈیو ہی سنیں، ویڈیو نہ دیکھیں۔ مرد کا تو عورت کو ہر حال میں دیکھنا حرام ہے، چاہے شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے ساتھ، نامحرم۔ اور اس میں جو سیدہ عائشہ کی مثالیں دیتے ہیں وہ غلط ہے۔ سیدہ عائشہ وہ علم دے رہی تھی کہ جو کسی اور کے پاس الٹرنیٹو موجود نہیں تھا، اس لیے عورتوں والا معاملہ اس حوالے سے بند کیا۔ اکیڈمی میں آنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور کسی کو شوق ہے تو وہ آ کے دیکھ بھی لے، اوپر نہیں کوئی پہنچ سکتا۔ لوگ زبردستی بھی آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلیم یہ بتائیں کہ آپ عورتوں کے واٹس ایپ گروپ بنانے اور ان کے پردہ میں رہتے ہوئے بھی اکیڈمی میں آنے کے کیوں مخالف ہیں؟ اس لیے کہ مولویوں کو ڈسے ہمیشہ عورتوں نے، کبھی عورتوں نے ڈسا ہے، کبھی مولویوں نے خود عورتوں سے ڈسوایا ہے اپنے آپ کو۔ کتنے بڑے بڑے مولوی ہیں، ان کے سکینڈل سامنے آتے ہیں۔ تو یہ ایک فتنہ ہے بہت بڑا، اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، فتنہ عربی والا ہے، یعنی آزمائش والا۔ ہماری دعوت کی کامیابی کی آپ کو میں راز بتا دوں۔ یہ راز میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ راز اوپن کرنے میں مجھے کوئی نقصان نہیں ہے، یہ کام ہی اتنا اوکھا ہے جو کوئی اور میرے علاوہ کر بھی نہ سکے گا۔ نمبر 1، عورتوں سے کوئی انٹریکشن نہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، سورہ ال عمران کہہ رہے ہیں میں اللہ تعالیٰ نے 7-8 چیزیں گنوائی ہیں دنیا کی، ان میں پہلی چیز عورتوں کا فتنہ ہے، مزین کیا گیا۔ عورتوں سے بچیں، نہ چھپی دوستی، نہ سامنے والی دوستی، نہ دین کے نام پہ کوئی انٹریکشن نہیں۔ نمبر 2، مال کے فتنے سے بچیں، چندہ نہ لیں، اپنی جیب سے لگائیں۔ قرآن میں تو اہل ایمان کی نشانی ہے اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں وہ جہاد کرتے ہیں، اور ہمارے دیندار لوگ آپ کے مال اور آپ کے بچوں کی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ یہ کون سا جہاد ہے؟ اپنے بچے یہیں دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں، الٹا ہاتھ سے مال لے کے اپنے اوپر خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک لگژریس لائف گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو نمبر 1 عورت کا فتنہ، نمبر 2 مال کا فتنہ، نمبر 3 فیم، مشہوری، کہ جدھر جاؤں لوگ ہی لوگ سامنے کھڑے ہوں، لوگ مجھے بلوائیں۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہے ہم نے تو ان تینوں چیزوں کو 3 طلاقیں ایک مجلس میں دے کے 5 تکبیریں پڑھ کے دفنا دیا ہوا ہے، اس لیے ہمارے تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ان 3 چیزوں سے بچ جائیں، دنیا کے سارے شیاطین مل کے بھی آپ کی دعوت حق کو جو آپ اللہ کے لیے اس کے نبی علیہ السلام کا پیغام امت تک پہنچا رہے ہیں، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن یہ کام بڑا اوکھا ہے۔ تھریٹیکلی تو یہ 3 جملے ہی ہیں، لیکن پریکٹیکلی بڑے بڑے لوگوں کے وضو ٹوٹے میں۔ میں آپ بتاؤں، میرے ایک آفس کلیگ مجھے بتانے لگا F11 پاکستان میں اسلام آباد میں ایک مہنگی ترین جگہ ہے، جہاں آپ کہہ لیں کہ ایک کنال کا پلاٹ بھی نا آپ کو شاید 5-6 کروڑ روپے میں بھی مشکل سے ملے۔ تو مجھے کہنے لگا جی ہمارے گھر کے سامنے ایک بندے نے ایک کنال کی کوٹھی خریدی ہے، پلاٹ نہیں، کوٹھی جو 3 سٹوری بنی ہوئی ہے، بیسمنٹ اوپر ہی ہو، یعنی آپ سمجھ لیں آلموسٹ وہ 15-20 کروڑ کی کوٹھی ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں جی جب سے وہاں ہیں تو وہ رینوویٹ کر رہے ہیں اس کو، پورا اس کا حلیہ بھی انہوں نے چینج کر دیا، چونکہ اس کوٹھی کے ساتھ میرا آفس کا ایک ہاسٹل تھا جدھر میں بھی 1 سال رہا ہوں آفس کی طرف سے۔ خود نہیں، میں تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا، وہ کرایہ 1.5-2 لاکھ روپے سی ایک پورشن تھا۔ تو مجھے کہنے لگا کہ جی یہ بہت ساؤنڈ پارٹی آئی ہے، تو اس نے خریدا۔ پھر کچھ دن گزرے، مجھے کہنے لگا جی انجینئر صاحب وہ پتہ کون آئے نے؟ میں کہ نہیں، وہ کہتے ہیں ایک جڑی ہے اسلامی بہن ہے نقاب کیا ہوا، اس نے 8-10 شاگردیاں سامنے بٹھائی ہوتی ہیں، ان کو قرآن سکھا رہی ہوتی ہے، اور اس کا خامن پورا دن ویلا ہی ہوتا ہے وہاں پہ، یہ اس نے خریدی ہے۔ میں کہا مجھے سمجھ آ گیا، اللہ کا کرم ہوا ہے۔ باہر سے لوگ بھیج رہے ہیں کہ تو اسلام کی خدمت کر یہاں پہ، خامن کچھ نہیں کر رہا، کروڑوں کی کوٹھی خریدی ہے، چاند ایک شاگرد بٹھا لیتے ہیں اور پھر وہ تصویریں پھر بھیجتے ہیں ان کو، یہ دیکھیں ہم دین کا کام کریں۔ اس کے علاوہ مجھے بہت پرسنلی بھی چیزیں پتہ ہیں، میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں تو مجھے پتہ ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے کامیاب کاروبار دین ہے۔ اس پہ لوگ آپ کو خوشی سے دیں گے اور اس پہ ناگواری بھی نہیں کہیں گے۔ آپ باقی کسی کام کے لیے کسی سے جائز بھی چندہ مانگے نہیں دیں گے، دین کے لیے لوگ خود سے ہی آپ کو دے دیں گے۔ یہ وہ کاروبار ہے، تو یہ اللہ ہی جس کو بچائے تو بچائے۔ اس لیے میں ان چیزوں کے خلاف ہوں۔ عورتوں کا فتنہ اس لیے کہ آپ پرانے بزرگوں کا بھی ذرا پڑھ کے دیکھ لینا، تو میں اب کئی بار بتا چکا ہوں، اب بار بار کیا مطلب، میں آپ کو جنرائز ہی بتاتا ہوں۔ وہ آپ یہ دیکھتے ہیں عموماً علماء کی 3-3 4-4 شادیاں ہوتی ہیں، آپ صرف یہ پتہ کرائیں یہ ان کی 4 شادیاں ہوئی کیسے تھی۔ پہلی شادی ہو سکتا ہے کوئی ماں باپ نے کرائی ہو، باقی جو ہیں وہ انہوں نے خود ہی کی ہوتی ہیں دین کے نام کے اوپر، دین کی خدمت کے نام کے اوپر۔
پہلے اسٹوڈنٹ ہوتی ہے, بعد میں وہ یعنی ساتھ مریدنی بنتی ہے, پھر وہ وائف بن جاتی ہے, پھر اس کو ایک وہ کہتے ہیں دیکھو جی دین دا بہت کام کر رہے ہیں, وہ والا مدرسہ ہے نا نکی علی نو کھول کے دیتا نے, یعنی جو چھوٹے والی بیگم ہے اس کو وہ مدرسہ کھول کے دیا ہوا ہے. تو وہ پھر ظاہر ہے کہ اب ایک بندے کی 4 بیویاں اور 4 مدرسے چلیں گے نا, اس کی وجہ سے پھر آگے وہ ایک پوری ٹری ڈائیگرام بنے گی, ایک مدرسے کی انکم اور 4 کے میں بڑا فرق ہے. تو یہ ایک پورا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ان کے لیے بھی آزمائش ہے, اور ہماری دعوت میں تو ہم نے یہ کام رکھا ہی نہیں ہوا. الیکٹرانک دعوت ہے, سوشل میڈیا پہ ہے, یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں, اور میں نے بار بار کہا ہے کہ ویڈیوز بھی عورتیں بھی وہی ویڈیوز کو آڈیو ہی سنیں, ویڈیو نہ دیکھیں. اللہ یہ کہ کوئی عورت یعنی بڑی عمر کی ہے اور اس کو یعنی دیکھنے میں کوئی اور دوسرے والا نیگیٹو خیال نہیں ذہن میں آتا تو وہ ضرور ویڈیو دیکھے. باقی تو مردوں کی ویڈیوز بھی عورتوں کو صرف سننی چاہیے, دیکھنی نہیں چاہیے. لیکن یہ اس طرح حرام نہیں ہے جس طرح عورتوں والا معاملہ ہے. مرد کا تو عورت کو ہر حال میں دیکھنا حرام ہے, چاہے شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے ساتھ, نامحرم کو. اور آواز والا بھی معاملہ ہے میرا, اس کے اوپر بھی کلپ اپلوڈڈ ہے. ڈاکٹر فرد ہاشمی صاحبہ کے حوالے سے بھی میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن میرا وہ کلپ آپ دیکھ لیں, اس میں میری ایک ریزرویشن ہے, اور وہ ظاہر ہے وہ خود بھی کہتی ہے کہ میرا کام عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے نہیں ہے. اور اس میں جو سیدہ عائشہ کی مثالیں دیتے ہیں وہ غلط ہے. سیدہ عائشہ وہ علم دے رہی تھی کہ جو کسی اور کے پاس الٹرنیٹو موجود نہیں تھا. آج آپ سیدہ عائشہ کی مثال دیکھیں, عورتوں کا کام نہیں مردوں کو تبلیغ کریں. کون سا انہوں نے تبلیغ کرنا ہے جو اس سے بہتر فارم میں دوسرے پلیٹ فارم سے نہیں ہو رہا. کوئی دنیا کی عورت آگے دعویٰ کرے کہ میں نے جو یہ دین کی یہ چیزیں ایکسپلور کی ہیں یہ دنیا میں کوئی مرد نہیں کر رہا. قرآن کی تفسیر دیکھ لیں, ڈاکٹر فرد ہاشمی نے بھی ریکارڈ کروائی ہے, آپ وہ بھی سن لیں اور ڈاکٹر سار کی بھی سن لیں تو آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. ڈاکٹر سار صاحب نے جو کام اللہ نے ان سے کروایا ہے وہ تو زمین آسمان کا فرق ہے کوالٹی میں, کوالٹی آف ورک کے اندر. اس لیے جو ہے نا وہ ان چیزوں کے میں خلاف اس لیے ہوں کہ اس سسٹم کے ہم ڈسے ہوئے ہیں. ایز اے مسلم امہ یہ معاملات چل رہے ہیں, اور جو لوگ مذہبی لوگوں کے قریب ہیں ان کو بڑی وثوق کے ساتھ یہ چیزیں کلیئر ہیں کہ ان کے اینڈ رزلٹ کیا چلتے ہیں. جو لڑکیوں کے مدرسے مرد چلا رہے ہیں وہاں پہ کیا کچھ تماشے چل رہے ہوتے ہیں سب کچھ. اور اب جب سے یہ ویڈیو کیمرے کا فتنہ اور یہ موبائل کا فتنہ آ گیا نا, میں نے تو اس پہ اجتہادی فتویٰ دیا کہ آپ تو کسی مسجد میں بھی عورت کو اعتکاف نہ بیٹھے, الا یہ کہ آپ کو پوری شورٹی ہو. کیا پتہ یہاں پہ انہوں نے خفیہ کیمرے لگائے ہوتے ہیں, جہاں پہ بوتیکس کے اندر خفیہ کیمرے لگے اور عورتوں کی ویڈیوز چڑھ رہی ہوں, تو مسجد میں تو کوئی صحابہ کرام تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ جو بڑے پرہیزگار ہوں گے. یہ بھی یہی لوگ ہیں, بلیک میل کسی کو بھی کر سکتے ہیں. پھر ایک مستحب کام کے لیے آپ اتنی بڑی اپنی یعنی عزت سٹیک پہ لگا دیں, تو اس طرح کے معاملات میں بچنا چاہیے. اس لیے عورتوں والا معاملہ اس حوالے سے بند کیا, اکیڈمی میں آنے کی کوئی اجازت نہیں ہے, اور کسی کو شوق ہے تو وہ آگے دیکھ بھی لے, اوپر نہیں کوئی پہنچ سکتا. لوگ زبردستی بھی آنے کی کوشش کرتے ہیں. مہربانی کریں اپنے اپنے گھروں میں رہیں, عورتوں کے لیے یہ حکم ہے. ان کو سکھانا ہے ان کے مرد سکھائیں گے, یا آپ نے یوٹیوب سے بھی سیکھنا ہے تو آپ ڈائریکٹلی اس طریقے سے سیکھ سکتے ہیں, یہاں فزیکلی آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو باقی جسے ملاقات کا شوق ہے تو انشاءاللہ جنت میں ہمیں مہربانی کر کے پہنچ لیتے ہیں, وہاں جا کے ملاقات کر لیں گے جس سے کرنی ہوئی. تو وہاں تو یہ شریف پابندیاں نہیں ہوں گی نا. تو انشاءاللہ جس کو شوق ہے ملاقات کا تو وہ جنت کا انتظار کرے انشاءاللہ.